الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار دو عالم جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام اور معزز خواتین، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 80 پر 88 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب تم فرماؤ. اے میرے محبوب آپ سنائیے لوگوں کو، آپ کے مخالفوں کو، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر سارے انسان سارے جنات سب مل جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں. کس بات پر اکٹھا ہو جائیں؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا دوسرا کوئی قرآن لے آنے کی خاطر سارے انسان سارے جنات مل جائیں. لا یأتون بمثلہ، اس کے جیسا قرآن نہیں لائیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ کہ ان میں کے چند لِبَعْضٍ دوسروں کے ظہیراً مددگار بن جائے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرے، پورے طور سے متفق ہو جائے، یونانیمسلی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم لوگ قرآن کے جیسا ایک مضمون بنا کر لائیں گے، قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنائیں گے. پروردگار کہتا ہے یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے. یہ چیلنج، قرآن کا یہ چیلنج کتنا پرانا ہے، جتنا یہ قرآن پرانا ہے. یہ قرآن جب سے نازل ہوا تب سے اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ اے عرب کے بڑے بڑے شاعروں، بڑے بڑے خطیبوں، بڑے بڑے لسانیوں، بڑے بڑے ماہروں، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو تم مل کر قرآن کے جیسی کوئی کتاب لاؤ تو صحیح، مگر سنو، ہرگز ہرگز لا نہیں سکتے. ایک آدمی کوشش کرے گا تب بھی نہیں لا سکتا، 10 آدمی مل جائیں کوشش کریں تب بھی نہیں لا سکتے.
1000 آدمی مل جائیں کوشش کریں تب بھی نہیں لا سکتے، پوری دنیا کے سارے لوگ مل جائیں، لوگ تو لوگ جنات کو بھی وہ مدد کے لیے بلائیں، اور جنات بھی سنبھل کر آ جائے کہ انسانوں اور جنوں کے درمیان موافقت نہیں ہوتی، مگر جتنے کافر جنات ہیں وہ بھی آ جائیں، جتنے کافر انسان ہیں وہ بھی آ جائیں، سب مل جل کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں اور قرآن کے جیسا ایک مضمون بنا کر لائیں۔ قرآن نے کہا کہ ہمارا یہ چیلنج ہے، مگر اس چیلنج کا تم جواب نہیں دے سکتے، ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، جو بھی قرآن مجید کو ٹکرانے کے لیے آگے بڑھتا ایسی ٹکر کھاتا کہ ذلیل و خوار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیتوں کو پیش کیا جن میں پروردگار نے چیلنج کیا۔ یہ جو چیلنج کرنا، اسے عربی میں کہتے ہیں تحدی، تے ہے دالیا، تحدی، قرآن کی یہ تحدی، قرآن کا یہ چیلنج جب سے قرآن اترا تب سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطیب ادیب پیدا ہوئے، زبان ان کی منہ پہ کھیلتی تھی، وہ فی البدیہہ شاعری کرتے تھے، جس موضوع پر چاہے اشعار لکھنے کی قدرت رکھتے تھے، مگر قرآن کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو کمال ہے، اس کمال کا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کمال کا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں آیا کہ میں کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کے جیسا ایک سورہ بنا کر پیش کر کے ہی رہوں گا، اور اپنے زعم باطل میں وہ سوچ لیا، وہ امیجن کر لیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پروردگار کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اس نے سوچا، دیکھو قرآن کا ایک اسلوب ہے، اسلوب آپ جانتے ہیں، اسلوب، اسٹائل آف پریزنٹیشن، ذرا انگریزی میں کہیں گے تو بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دور ہی ایسا ہو گیا۔ اسکول میں جائیں تو انگریزی، آفس میں آئیں تو انگریزی، صبح اخبار نامہ کھولیں تو انگریزی۔ ایک زمانے میں نیوز پیپر تھا اخبار نامہ، لوگ اخبار پڑھتے تھے، آج اخبار کہیں گے تو یہ ایک نیا نام ہو گیا۔ اردو کے اخبار نامے اب کہاں چلتے ہیں؟ بہت کم چلتے ہیں، بہت کم ہیں پڑھنے والے۔ تو بات تو یہ انگریزی بولنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، بلکہ ہمیں شوق ہے کہ ہمارے سامعین بات کو سمجھ لیں۔ آپ کہیں گے تو ہم سب اردو زبان جاننے والے ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن میرے سامعین اس وقت آپ ہیں، مگر اس کے بعد جب یوٹیوب پہ چڑھتا ہے تو کئی سامعین ہو جاتے ہیں۔ اب سب لوگ اردو ہی کے الفاظ سمجھ لیں، یہ ذرا تقریباً ناممکن بات ہے۔ تو اسلوب ہے قرآن کا، پیش کرنے کا ایک انداز ہے، ویسے انداز میں کوئی اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ،
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ ایک انداز. اور اسی انداز میں قرآن نے کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ. تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس انداز کو اپناؤں گا اور اسی انداز میں ایک مضمون بنا کر میرے مضمون کو بازار میں لٹکا دوں گا. اس کے خیال میں آیا کہ میں کعبے کی دیوار میں لٹکا دوں گا، وہاں جا کے رکھ دوں گا تاکہ لوگ آئیں پڑھیں اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں اس کلام کا میں نے جواب دے دیا ہے. تو لکھا ایک مضمون. وہ مضمون کیا تھا؟ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. خوش ہو گئے، کیا بھاری کلام دیا. الفیل ما الفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی. وما ادراک، تجھے کیا پتا، ما الفیل، ہاتھی کیا ہوتا ہے. خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. یہ لکھ کر لگا دیا. اب پھر دعویٰ بھی کر دیا کہ قرآن کا جواب میں نے دے دیا. قرآن جیسا ہی ایک سورہ بنا کر میں لٹکایا ہوں، آویزاں کر دیا ہوں، میں ڈسپلے کر دیا ہوں، جاؤ دیکھو. اب لوگ آ کر دیکھتے، ارے کیا الفیل ما الفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی. یہی ایک احمقانہ چیز ہے. کوئی ایسی بات کرو جسے لوگ نہ جانتے ہوں، کوئی ایسی بات جسے لوگ نہ جانتے ہوں، تب یہ انداز مناسب ہے. قرآن نے کہا القاریعہ، جس کا معنی ہے کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی. یہ ایک نئی بات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے تمہیں کیا پتہ. شب قدر واقعی ایک نئی بات ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سنا نہیں. یہ فیل کا مضمون لا کر فیل ہو گیا. یہ فیل جو ہے ہاتھی کے بارے میں بڑا بھی جانتا، بچہ بھی جانتا، کون نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اس ویری ویل نون چیز ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، ہر ایک کی جانی پہچانی چیز ہے. اسے ایسے انداز میں بتا رہا ہے گویا کہ ایک نئی چیز ہے. الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، تجھے کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے. چلیے بھائی، ہاں تک اسے ہم معاف کر دیتے ہیں. تو کوئی نئی بات بتاتا ہے کہ ہاتھی کے بارے میں، ایسی نئی بات جسے آج تک کسی نے جانا نہیں، ویسی بات بتائے تو کم از کم ہم کہیں گے کہ اس کا یہ اسلوب، اس کا یہ انداز صحیح. کہا خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، سب کو معلوم. لوگوں نے کہا یہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا. اے ظالم، یہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، بلکہ تیرا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ تو لاجواب ہو گیا، تو لاجواب ہو گیا. تو قرآن کو ٹکرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو. ایک شخص جو بہت بڑا عجیب تھا، زبردست ماہر تھا زبان میں، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ جو انعام پوچھے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو بھی مانگو دینے کے لیے تیار ہیں. زمین آپ کے نام کر دیں، ہم آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے. آپ تو زبان میں ماہر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام لائے ہیں جس کے برابر کلام پیش کرنے سے ہمارے سارے شاعر عاجز آ گئے، سب کے سب ہتھیار ڈال دیے. مگر آپ کی شخصیت بڑی ہے، یو آر اے لنگوسٹک، آپ زبان میں بڑے ماہر ہیں، آپ چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، ذرا کیجیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب قرآن کا مجھے
جواب ایسا دینا کہ قرآن کے مضمون کے برابر میں مضمون پیش کرنا یہ تمہاری گزارش ہے، میں مانتا ہوں، مگر پہلے بتاؤ، کوئی ایک مضمون بتاؤ تاکہ دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے کہ قرآن کا اسٹائل آف پریزنٹیشن کیا ہے، اسلوب کیا ہے، وے آف اسپیچ، بولنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا میں جانوں۔ کہا قرآن میں بڑے بڑے سورے ہیں، چند سورے بہت چھوٹے ہیں، کہا سب سے چھوٹا سورہ بتاؤ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے، کیونکہ کھانا کیسا ہے یہ اندازہ لگانے کے لیے آپ مٹھی بھر چاول نہیں لیتے، بلکہ آپ بس 2-3 دانے لیتے، مٹھی بھر چاول نہیں لیتے، چٹکی بھر چاول لیتے، مٹھی بھر نہیں لیتے، چٹکی بھر لیتے۔ تو بڑے بڑے سورے کیوں پیش کریں، چھوٹا ایک سورہ بتا۔ تو سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لوگوں نے یہ پڑھ کر سنا، سن کر کہا ما ھذا بکلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ بولا ہم کہاں جواب دیں گے؟ ارے تم اس کے برابر کلام پیش کرتے مگر تم ان کی سپورٹ کر رہے ہو۔ نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں کیا دنیا کا کوئی انسان ایسا کلام پیش کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے کہا لئن اجتمعت الانس والجن، انسان جنات سب مل کر ایک اجتماع بنا لیں، اجتماعت، سب کا اجتماع ہو جائے، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور کوشش کریں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آفر دے رہا ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ کس کو یہ موقع؟ مخالفوں، مومنوں کو نہیں۔ مومن تو پہلے ہی سے مان رہا ہے، اے رب ذوالجلال یہ تیرا کلام ہے، تیرا کلام بلاغت نظام ہے، تیرا کلام کلام معجز ہے۔ کیسا ہے کلام معجز؟ معجز کا معنی کیا ہے؟ معجز عاجز کر دینے والا، معجز کا معنی عاجز بنا دینے والا، یعنی یہ کلام ایسا ہے جو اس کا مقابلہ کرنے آئے گا وہ عاجز ہو جائے۔ اور اسی لفظ معجز، لفظ معجز پر آپ ہا لگا دو تو معجزہ بن جاتا ہے۔ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ وہ کام، پیغمبر کا وہ کام جو دوسروں کو جھکا دے، عاجز بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، یہ لاٹھی معجزہ، اس لاٹھی نے کس کو عاجز بنایا؟ فرعون کو بھی عاجز بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت تو جھک گیا ظالم، جھک کر موسیٰ علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگا، کسی طرح اس کو سنبھالو، مجھے لقمہ بنا لے گا، میں خدا ہوں خدا ہوں کہنے والا اب فریاد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا کیا، ہاتھ رکھا، جو آج کل جو ٹچنگ تھراپی کہتے ہیں، ٹچ کرے تو ایک جگہ پورے بدن میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ٹچنگ میں وہ پاور تھا کہ اس بڑے اژدہے کو جو یہ ہاتھ لگایا، اژدہا بالکل ہی اس کی شکل بدل گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اژدہا عصا بن گیا، وہی لکڑے کا ڈنڈا جیسا تھا ویسا، پہلے جو شکل تھی وہی شکل آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار، صحابہ نے جن معجزات کو دیکھا انہیں نقل کیا، اور بعض معجزے حضور کے ایسے بھی ہیں جن کو
چند صحابہ نے دیکھا، مگر روایت کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں تک اس کی خبریں نہیں آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ابو جہل حضور کا بڑا دشمن، اس نے گڑھا کھولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور کعبے کے درمیان۔ حضور صبح اٹھ کر کعبے کو جاتے تھے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ، تو بڑا گڑھا رات بھر محنت کر کے اس رات میں، اس زمانے میں رات میں تو بڑا اندھیرا ہوگا، لیکن ظالم محنت کر کے بڑا اتنا گڑھا کھودا، اتنا بڑا گڑھا کھودا کہ اگر کوئی انسان اس میں گرے تو پھر گرنے کے بعد اس کا بچنا مشکل ہو جائے، اتنی بری نیت سے کھودا، کھود کر بے قراری، کیونکہ کوئی گریں گے، گرنے کے بعد آواز آئے گی، اندر سے پکاریں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، مگر اتنی رات گئے، صبح ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر گر گئے، اندر گر گئے ہیں، اب کام ان کا ختم ہو گیا، چلو ہم نے جو محنت کی اس کا رزلٹ دیکھیں گے، یہ سوچ کر خوشی میں آ کے ایسا بے ہوش ہوا، گڑھے کے قریب آ کے کھڑنا تھا نا، اسے گڑھا نظر نہیں آیا، راستہ نظر آیا، پاؤں رکھ کے اندر چلے گیا۔ اب اندر جا کے پریشان، چیختا چلاتا، وہ تو تھا یہ روڑی، بڑی آواز والا، چیختا، لوگ آ گئے، کیا ہے، اندر گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی گڑھے کے پاس سے پار کر کے چلے، سبحان اللہ، سنبھالنے والے نے سنبھال لیا، اب وہ چیختا چلاتا، سب آ گیا، کچھ تو ڈالو، کچھ تو کرو، لمبی لمبی ڈوریاں جاتی، وہ ہاتھ اٹھاتا تو ہاتھ سے کچھ اوپر جا کر ڈوری اٹھ جاتی، کتنی لمبی ڈوری اس کے اندر نہیں جاتی، کیا ارے محمد کو بلاؤ، بول رہے محمد کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ، وہی مجھے بچا سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر بلایا گیا، ارے کیا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھا ابو جہل کیا ہو گیا، بچاؤ، ڈوری چھوڑ۔ حضور نے اپنا ہاتھ چھوڑا، سبحان اللہ، وہ ہاتھ چھوڑا، حضور کا ہاتھ، ارے حضور کا ہاتھ یہاں سے اٹھتا ہے تو چاند کو چیر کے رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگلی کا اشارہ، تو ہاتھ دیتے ہی ابو جہل کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، ارے پکڑ لیا ہاتھ، کھینچے تو باہر آ گیا، اب آ گیا، تو یہ معجزہ تھا۔ ابو جہل کیا ہو گیا، عاجز ہو گیا، اب اس کے مزاج میں عاجزی نہیں تھی، ضرورت پر عاجز، پھر ضرورت پوری ہوتے ہی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت میں مجرم کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہی کام کریں گے دوبارہ جس سے انہیں روکا گیا۔ ابو جہل اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر پھر کہنے لگا کہ محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید ایک معجزہ، یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک رہے۔ آج بھی قرآن کا چیلنج باقی ہے، آج بھی عربی زبان میں مہارت کرنے والے PhD کر رہے ہیں، ناول پہ ناول لکھ رہے ہیں، لمبے لمبے مضامین لکھ رہے ہیں، نظمیں زبردست لکھ رہے ہیں، مگر جہاں قرآن آتا ہے تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑ جاتے ہیں کہ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ تو قرآن مجید ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا معجزہ ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر ہم نے گھما گھما کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صرفنا، صرف کا مطلب ہے پلٹانا، صرفنا کسی کام کو بار بار لوٹانا، من کل مثل، ہر مثال کو اس قرآن میں پیش کر کے، ہر درجے کی مثال کو ہم نے اس قرآن میں پیش کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ مکھی کی مثال بھی دی ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر مچھر کی مثال بھی دی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر پروردگار عالم حقیقتوں کو سمجھا رہا ہے۔ من کل مثل، ہر قسم کی مثال ہم نے دی ہے، کیوں؟ للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں، لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہو۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے مانا ہی، یعنی قرآن کھلے لفظوں میں سمجھا رہا ہے، اتنے واضح انداز میں، اتنے کلیئر طور پہ سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی تعصب سے ہٹ کر قرآن میں غور کرے گا تو قرآن کی سچائی کا قائل ہو جائے گا اور قرآن کی صحیح باتوں کو تسلیم کر لے گا، مگر اکثر لوگوں نے نہ مانا۔ ابا کا معنی کیا ہے؟ انکار کر دیا۔ اکثر الناس، میجارٹی آف دا پیپل، اکثر لوگوں نے نہیں مانا، الا کفورا، مگر ان لوگوں نے انکار ہی کیا، کفر ہی کیا، لہذا تباہ و برباد ہو گئے۔ مگر جس کی روح زندہ، جس کا ضمیر بیدار، اس نے جب قرآن کو سنا تو قرآن کے آگے خود بھی جھک گیا اور دوسروں کو بھی جھکایا۔ اس کی زندہ مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کو سنا نہیں، روئے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، نہ قرآن کو سنا نہ صاحب قرآن کو دیکھا۔ ان کی باتیں سن کر دشمنی پہ تل گئے۔ وہ دشمنی اس لیے تھی کہ ایک ایسا شخص جو ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بتاتا ہے، ہم اسے کیسے زندہ چھوڑیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ننگی تلوار لے کر نکلے۔ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، وہ صحابی حضرت سعید، انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اتنا غصہ، تلوار ہاتھ میں، یہ موقع تو نہیں ہے، جنگ کا بھی موقع نہیں ہے، یہ تلوار لے کے کہاں جا؟ کہا میں اس تلوار سے محمد کے سر کو ختم کر دوں گا۔ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا۔ تو ان کو ایک توفیق ملی، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر کو ڈائیورٹ کر دیں، ذرا گھما کر چھوڑ دیں۔ بلا کہنے لگے اے عمر تم وہاں جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری بہن فاطمہ وہ مسلمان ہو گئی، میری بہن کیسے ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ذرا جا کر تو دیکھو بھائی۔ ڈائیورٹ کر دیا، گھما کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر بڑے گرم دماغ کے آدمی تھے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے تو پھر مجھے جو کرنا ہے کرو، جا کے تو دیکھو۔ تو فوراً پلٹ کر بہن کے گھر گئے تو دروازہ بند ہے، جا کے کھٹکھٹا گیا دروازہ، وہاں پر حضرت عمر کے بہن بھائی ہیں اور ایک صحابی وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے،
قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سنتے ہی بہن میں بھی جا کے چھپ گئے۔ ایمان تو تھا مگر حضرت عمر کا جو مزاج ہے، جب غصہ آ گیا تو وہ سنبھلنے والے نہیں، بھی چھپ گئے۔ جو چھپانے آئے تھے صحابی وہ بھی جا کے اندر گھس گئے، اس لیے کہ جان بچانا ہے۔ بہن نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کیونکہ میرا بھائی بڑے غصے والا ہے، میں بہن ہوں، میں سنبھال لوں، دوسروں پہ تو برسے گا مگر بہن کو دیکھے گا تو نرم پڑ جائے گا، میرا بھیا نرم پڑ جائے گا۔ جا کے دروازہ کھولا، کھول کے کہا کیا کر رہے تھے؟ میں سنا تم مسلمان ہو گئے؟ ارے ہاں ہو گئی۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہے ہو؟ تیری یہ ہمت، میری بہن میرے خلاف کام کر رہی ہے اور میرے سامنے بات نہ کرنے والی، نظر جھکا کر رہنے والی، اتنی دلیری تیرے اندر آ گئی تو بے تحاشا مارنے لگے۔ اتنا مارے کہ مار کے تھک گئے۔ بہن بھی مار کھا کے ادھر گری ادھر گری، پھر کہا بول کیا؟ بھیا آپ میری جان لے سکتے ہیں، لے لو، میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرے گا؟ مار دیں گے، مار دو۔ تو حضرت عمر جو گرم تھے، بہن کا یہ جواب اور بہن کی جو حالت ہے، خون نکل رہا ہے منہ سے، مار کے انہوں نے بے حال کر دیا۔ آخر بہن میری بہن ہے، میں ایسا کر دیا، ذرا سنبھل کے بولے۔ اچھا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ سناؤ، بتاؤ وہ قرآن میں۔ بولے نہیں، وہ قرآن آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ غسل کر کے آنا پڑے، وہ پاک قرآن ہے۔ سنانا ہے تو میں سیکھ رہی تھی، تو سنانے والے کون؟ بہن نے کہا آ جاؤ باہر، بھائی ٹھنڈے ہو گئے۔ اب عقل ٹھکانے لگ گئی تو حضرت خباب باہر آئے۔ آنے کے بعد کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ سنا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ آیتوں کو سن کر حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے، سبحان اللہ سبحان آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کہا یہ کلام کس کا کلام ہے؟ مجھے لے چلو اس مصطفیٰ کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایک کلام اتنا سچا ہے تو کلام کا لانے والا بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چل رہا ہوں وہیں سے۔ کیا ہو گئی ان کی حالت؟ اب پلٹ گئے، اب حضور کو قتل کرنے کہاں جائیں گے؟ حضور کے قدموں میں اپنی زندگی مٹانے کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ سبحان وہاں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب عمر آ رہا ہے۔ وہاں پہ واقعہ ہوا، صحابہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب عمر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت حمزہ حضور کے چچا اس وقت زندہ تھے، یہ تو ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تلوار لے کے کھڑوں، دیکھتا ہوں عمر کیا کرتا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ بھی بڑے دلیر انسان تھے۔ جب حضرت عمر آئے تو کہا اے عمر، اگر تو صحیح نیت سے آیا ہے تو اندر جائے اور میرے نبی سے ملاقات کر، اگر تو بری نیت لے کر آیا تو تیری تلوار ہی سے تیری گردن اڑا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو چلو، حضرت عمر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔
جب تک نہیں دیکھا تھا سوچ کچھ اور تھی، جب دیکھا تو سوچ بدل گئی سبحان اللہ کہ دیکھے بغیر میں اڑ رہا تھا، دیکھے بغیر میں بھٹک رہا تھا، دیکھے بغیر میں دشمنی کر رہا تھا، اب دیکھ رہا ہوں تو سراپا حق کو دیکھ رہا ہوں، نور کے مجسمے کو دیکھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں بیٹھیں، چلیے میں یہ اعلان کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ 30 پر 9 لوگ مسلمان بن گئے، اب تم مسلمان بنے تو 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ تو اے عمر تم 40ویں مسلمان، تو ہماری تعداد 40 کو پہنچ گئی، اور 40 کا عدد کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتیں توریت کو دینے کے لیے کوہ طور پر رہنے کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ہمارے حضور کی عمر بھی 40 سال کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ تو 40واں نمبر پورا ہو گیا۔ اب حضرت عمر گئے کعبے کے پاس، جا کر کہا کہ اے لوگو سنو، عمر کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ اب عمر محمد کا غلام بن گیا، سبحان اللہ سبحان جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو، مسلمانوں کو ایک نئی قوت حاصل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کہا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اور قرآن کی چند آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ شراب پر پابندی لگا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی حکم میں اسی وقت سناتا ہوں جب میرا رب نازل کرتا ہے، تو شراب کی حرمت میں آیتیں آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ حجاب کا حکم دیجیے، آپ کی پاکیزہ بیویاں ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں اچھی نظر والا بھی ہے، بری نظر والا بھی ہے، اچھے خیال والا بھی ہے، برے خیال والا بھی ہے۔ اچھے خیال والوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اس بہانے سے غلط لوگ بھی آ جائیں گے، تو حجاب کی آیت نازل ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کئی باتیں کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم نبی کو تنگ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عوض نبی کو اور اچھی بیویاں عطا کرے گا۔ حضرت عمر نے کہہ دیا ویسے آیا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی تم کو طلاق دے کے بھیج دیں گے تو نبی کا رب نبی کو تم سے زیادہ بہتر بیویاں دلائے گا۔ تو اس موقع پر ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی مرضی کے مطابق یا حضرت عمر کی خواہش کے مطابق آیتیں اتر گئیں، مگر حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کا ادب دیکھیں۔ حضرت عمر نے کہا وافقت ربی فی ثلاث، 3 موقعوں پر میں میرے رب کے موافق ہو گیا۔ رب میرے موافق ہوا یعنی میں رب کے موافق ہو گیا، یعنی رب یہ آیت اتارنا چاہتا تھا، لہٰذا میرے منہ سے بھی وہ الفاظ نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب میرے موافق ہوا نہیں، وافقنی ربی ایسا نہیں کہا۔ وافقنی ربی کا مطلب میرا رب میرے موافق ہوا نہیں، وافقت ربی
میں میرے رب کے موافق ہوں۔ سبحان اللہ رب سبحان اللہ اگریڈ میں نہیں، آئی اگریڈ میں رب، میں میرے رب کے موافق ہوں، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ بے شک تو یہ جو آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق یا حضرت عمر کے منہ سے جو الفاظ نکلے انہی لفظوں میں آیت اتر گئی، تو ان آیتوں کو کہتے ہیں آیات عمریہ، آیات عمریہ، یعنی حضرت عمر سے تعلق رکھنے والی آیتیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور منافق دونوں گئے، جا کر فیصلہ طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو غور سے سن کر کہا کہ یہودی حق پر ہے اور یہ منافق ہے جو خود کو مسلمان بتاتا تھا۔ منافق کا معنی کیا؟ ظاہر میں مسلمان ایکٹنگ کرے گا، مسلمان کی اداکاری کرے گا، لیکن اندر مسلمان نہیں۔ تب حضور نے کہا کہ تو غلطی پر ہے، تو دونوں نکل گئے۔ اب منافق نے کہا یہودی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ اب یہودی بولا ارے تو مسلمان ہے، وہ فیصلہ تجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، ہم عمر کے پاس جائیں گے۔ وہ سوچا کہ عمر بڑے جوشیلے آدمی ہیں، دیکھیں گے مسلمان ہے یہودی ہے، جوش میں میری تائید میں فیصلہ کریں گے، یہ سوچ کے گیا۔ جا کر دونوں کھڑے ہوئے، حضرت عمر باہر آئے، بھائی کیا بات ہے؟ یہ جھگڑا ہے، جھگڑا سنایا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، وہاں جانا چاہیے تم لوگوں کو، اگر حضور سفر پہ ہوتے تب میرے پاس آتے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ منافق خاموش ہے۔ اب زمین تلے پیر تلے سے زمین کھسک رہی ہے، خاموش کھڑا ہے۔ تو یہودی نے کہا کیا عمر ہم گئے تھے، مجھے تمہارے نبی کا فیصلہ منظور، تمہارے بھائی کو منظور ہے۔ تو حضرت عمر فوراً اندر گئے، گئے تو یہ سمجھا جوش میں آ گئے عمر، اب اندر جائیں گے قمیص پہن کر، حضور کے پاس جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ مومن بھائی ہے، آپ نے اس کی تائید میں کیوں فیصلہ نہیں کیا، کچھ پوچھیں گے۔ مگر حضرت عمر اندر جا کر قمیص تو نہیں پہن کر آتے، ایک تلوار لے کے آئے۔ آنے کے بعد فوراً اس کی گردن کاٹ دی، ختم۔ منافق وہیں ختم کہا ھذا حکم من لم یرض بقضاء رسول اللہ، جو رسول اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہہ اللہ دیا بات ختم۔ اب منافقوں کو موقع مل گیا، کیا موقع مل گیا؟ کیا بھائی مسلمان بنے تو ڈینجر، یہ عمر کافروں کو مارتا تو مارتا، مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتا نہ، ایک مسلمان کو مار دیا، یہ چھوٹی سی بات۔ وہ شخص حضور کے پاس گیا، حضور کی بات اسے پسند نہیں آئی، پسند نہیں آئی تو کیا اتنی چھوٹی سی بات پر اس کی گردن اٹھا دیں گے؟ کہ بات پھیلی پھیلی پھیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شکایت چلے گئی۔ عمر کا ہاتھ بہت بڑا ہو گیا، مسلمانوں کو مار دیتا، اب کون مسلمان بنے گا؟ مسلمان بن کر چھوٹی غلطی ہوئی تو گردن کاٹ دیتا نا یہ آدمی، کون مسلمان بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، بلا کر کہا اے عمر تم نے کیوں ایک مومن کو قتل کیا؟ ایک مومن وہ اندر جو بھی ہے لیکن مومن کلمہ پڑھنے والا، اس مومن کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی وجد میں آئے، آنکھ سے آنسو نکلے، چہرہ لال ہو گیا، عرض کرنے لگے فلا وربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم لا یؤمن، وہ مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑے میں آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو وہ مومن ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم لا یجدوا حرجا فی انفسہم مما قضیت ویسلموا تسلیما،
پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں، آپ کے فیصلے سے ناراض ہونا تو بہت دور کی بات، اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتا، ذرا ملال بھی محسوس نہیں کرتا، ذرا چبھا میرے دل میں یہ بھی نہیں بولنا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اے نبی آپ کی بات کے آگے جب تک گردن نہیں جھکاتا کوئی، آپ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حضور حضرت عمر نے کہا، کچھ دیر کے بعد وحی نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی، کہا کہ میرے عمر کی تلوار کسی مومن کی گردن پہ نہیں چلی، کافر کے گردن پہ چلی ہے، مرتد کے گردن پہ چلی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت العمریہ، آیت العمریہ، یعنی وہ آیت جس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن تو ایک معجزہ ہے، اس کے جیسا کلام نہ پہلے بنا، نہ اب بن سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی بنے گا، کوئی ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا، لائے گا تو صرف خدا ہی لائے گا، غیر خدا میں یہ قوت ہی نہیں۔ پھر اس قرآن میں ہم نے مثالوں کے ذریعے، بیانوں کے ذریعے واضح کر دیا، سمجھایا، مگر اکثر لوگ سمجھنے کے بجائے کافر کے کافر رہے، یہ ان کی بد نصیبی، ان کی بد قسمتی ہے، ان کی ہرما نصیبی ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کریں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم اس ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ روزے کی حالت میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو تو اپنے فضل سے بخش دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے تنگیوں کو دور کر دے۔ اے رب کریم ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و خوار نہ کر۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔